ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع محشر مالک کوثر محبوب دلبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں کرم احسان جس نے ہمیں پھر زندگی میں محبوب سبحانی قطب ربانی کی یاد میں آج پھر اس محفل میں آنے کا شرف بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آنا یہاں بیٹھنا اور جو کچھ بیان ہوگا اس کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ہستیوں کا ذکر کرنا اور سنانا یہ بھی ایک کار خیر ہے۔ تو محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جس طرح کہ آقا علیہ السلام انبیاء کرام میں بے مثال ہیں، اس طرح محبوب سبحانی اولیاء کرام میں بے مثال اور باکمال ہیں۔ یقیناً ان کی یاد کی آج کی یہ جو محفل ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آداب زبان کے متعلق ہمیں کچھ بیان فرمایا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جو زبان سے بات بھی کرتا ہے تو اس کے پاس ایک محافظ کھڑا ہوتا ہے جو اس کی بات کو فوراً ہی لکھتا ہے اور اس کے ریکارڈ کو مرتب کر کے رکھتا ہے۔ یقیناً انسان جب اپنی زبان سے جو کچھ بولتا ہے تو اس کے پاس ایک محافظ جو انسان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں وہ اس کی بات کو فوراً لکھ دیتا ہے۔ تو آداب زبان کے متعلق جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب زبان انسان کا چھوٹا سا عضو ہے لیکن پورا انسان جو ہے اس زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے جو ہے لپٹا ہوا ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ زبان جو ہے انسان کا ایک چھوٹا سا عضو ہے لیکن پورے انسان کا
واقعی میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ جب وہ بولنا اسٹارٹ کرے گا تو بندے کو معلوم ہوگا کہ یہ لکھا پڑھا ہے یا جاہل ہے۔ جب وہ بولنا اسٹارٹ کرے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عاقل ہے یا جو ہے احمق ہے، بے وقوف ہے۔ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو کسی کو اس کے حال کا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ المرء مخبوء تحت لسانی، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اب اس زبان کے متعلق آقا علیہ السلام کا فرمان ہماری بہت رہنمائی کرتا ہے، جس طرح کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو انسان زبان اور ہاتھ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچائے اور دوسرا اگر ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تو وہ مسلمان نہیں، بلکہ اس سے مراد یعنی کامل جو ہے مسلمان ہوتا ہے، جس کو کامل کہا جائے تو اس طرح کہا جاتا ہے المسلمون من سلم المسلمون من لسانه و یده، جس کے ہاتھ زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام نے اس فرمان مبارک کے اندر صرف جو ہے دو اعضاء کو اہم سمجھا، حالانکہ انسان کا پورا جسم ہے۔ اس کے باوجود آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف زبان اور ہاتھ کو ترجیح دی۔ آج اگر ہمارا جو ہے معاشرہ دیکھا جائے، ہم مسلمان تو ہیں لیکن صرف نام کے ہی مسلمان رہے ہیں۔ دیکھا جائے کہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق اسلامی ہوتا ہے۔ آج ہم جو ہے اسلام کا جو مسلمان تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن جو اسلام ہمارے پاس ہونا چاہیے اس سے ہم محروم ہیں۔ کیونکہ آج اگر ہماری مساجدوں کی طرف دیکھا جائے، آج اگر قرآن پاک کی طرف دیکھا جائے تو قرآن مسلمانوں کے گھروں کے اندر جو ہے سب بند کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور مساجدیں جو ہے بڑی بہت خوبصورت بنائی جا رہی ہیں، لیکن ان کے اندر آنے والے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ تو لہذا مسلمان کامل مسلمان بن کے دکھاؤ، جس طرح کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، یعنی مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو اب یہاں میں جو بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اس فرمان مبارک کے اندر صرف دو اعضاء کو اہم سمجھا، حالانکہ انسان کا پورا جسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مراد، اس سے مقصد کیا ہے کہ دو کو اہم سمجھنا، زبان اور ہاتھ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جتنی اذیت کا کام یہ دو اعضاء کرتے ہیں، اس طرح کوئی اذیت کا کام نہیں کر سکتا۔ جتنی تکلیف انسان کو یہ دو اعضاء پہنچا سکتے ہیں، اتنی اذیت کوئی اور اعضاء نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان اور ہاتھ کو اہم کیا، اور انسان پھر اسی فرمان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من لسانه و یده، زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا۔ اس کی وجہ علماء نے یوں بیان کیے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے کو اس وقت اذیت پہنچا سکتا ہے جب دوسرے مسلمان کو جس کو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ یا تو اس کو قریب ہوگا، یا تو بیچ میں کسی آلہ کی یا کسی ہتھیلی کی ضرورت ہوگی، لیکن زبان دوری کے فاصلے بھی جو ہے بات کر سکتی ہے۔ قریب ہو یا نہ ہو، کسی ہتھیلی کسی آلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، زبان وہاں پر بھی کام کر سکتی ہے، زبان وہاں پر بھی تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ یا اس طرح کہیں کہ انسان کسی دوسرے کو یعنی ہاتھ سے اس وقت مارتا ہے جب کوئی قریب ہو، لیکن
دور والد پر بھی حملہ کر سکتی ہے. یا انسان جب ہاتھ سے حرکت کرے گا تو ہاتھ میں کچھ قوت اور طاقت لگانی پڑے گی، لیکن جب زبان سے حرکت کرے گا تو اس کے اندر قوت اور طاقت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ انسان جیسے بولنا اسٹارٹ کرے گا کسی کے بارے میں، تو اگر بیٹھا یہاں ہے، اگر کوئی شخص کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے بولنے کا یعنی اس کے حملے کا درد جو ہے اس شخص کو وہاں پر محسوس ہوگا. لیکن ہاتھ کا درد اس وقت محسوس ہوگا جب قریب ہوگا، جب ہاتھ اس تک پہنچے گا. لیکن زبان دور والے پر بھی حملہ کر سکتی ہے. اسی لحاظ سے آپ علیہ السلام نے ان دو اعضاء کو اہم سمجھا، کیونکہ زبان کے جو ہے اپنے زبان کو جو ہے کنٹرول میں رکھ کے بات کیا کریں، کیونکہ زبان جو ہے انسان کو جہنم اور جنت تک بھی لے جاتی ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کے متعلق، فرمایا زبان جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جو چھوٹا سا عضو ہے، اور تمہاری جو ٹانگوں کے درمیان، جو تمہارے قدموں کے درمیان جو چھوٹا سا عضو ہے، ان دو اعضاء کی جس نے مجھے ضمانت دی کہ میں ان کو جنت کی ضمانت دوں. یہ ہے زبان کا مقام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے زبان کی مجھے ضمانت دی کہ میں اس کو حدود میں رکھوں گا، کہ اس سے خلاف ورزی کوئی کام نہیں کروں گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو لہذا جب بھی انسان زبان سے کلام کرے، جب انسان زبان سے کوئی کام کرے، زبان سے جب کوئی کلام کرے، تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کے بات کرے. کیونکہ عالم اگر کتنا بھی علم رکھنے والا ہو، اگر کوئی ہنر جاننے والا کتنا بھی ہنر جانتا ہو، لیکن اپنی زبان کو وہ دائرے میں نہیں رکھ سکتا، تو اس کے علم کا یا کسی ہنر مند ہونے کے ہنر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو لہذا اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنی زبان کو ادب کے دائرے میں رکھ کر بولا کریں. اب زبان کا جو ہے ادب، یہ جو ہے سب سے پہلا ادب جو ہے وہ عقیدے کی حفاظت کرنا. عقیدے کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں جب آپ گفتگو کریں تو نہایت ہی کنٹرول کے ساتھ بہت ہی سوچ سمجھ کر کے کلام کریں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ خالق کائنات ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا جب بندہ ذکر کرے تو بہت ہی نہایت، بہت ہی کنٹرول کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت میں دے. کیونکہ وہ خالق کائنات ہو. ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے حکم ہو، ہم کہیں یہ بندوں کے خلاف ورزی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہم کہیں معاذ اللہ یہ پرانا قانون ہے، ہم اپنی نئی روشنی کے اندر اس طرح کی باتیں کریں. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں، اس زبان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کلام کس کے بارے میں کر رہی ہے، کہ وہ بول کس کے بارے میں رہی ہے، اس ہستی کے بارے میں بول رہی ہے جو ہستی جس نے اس زبان کو پیدا فرمایا. تو لہذا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اور صفات کا ذکر کیا کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا ادب بھی سکھایا. صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا پکارا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ رائنا، قرآن کے اندر یہ لفظ موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رائنا کہہ کر پکارا تو مشرقین نے اس کا غلط معنی لیا، یعنی اس کا خراب معنی لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں ایسے الفاظ جو انہوں نے انتخاب کیا ان کو برداشت نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا. اے صحابہ میرے محبوب کے بارے میں، اے مسلمانوں میرے محبوب کے بارے میں تم رائنا مت کہو، بلکہ کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے. یہ ہے زبان جو ہے اپنے آدب کے دائرے میں رکھ کے میرے محبوب کے ساتھ بارگاہ میں
یہ میرے محبوب کے شان میں کلام کرتا. اب دیکھا جائے تو رائنا بھی ایک لفظ ہے، انظرنا بھی ایک لفظ ہے. رائنا کا غلط مطلب دینے کی وجہ سے اللہ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ رائنا میرے محبوب کو مت کہو بلکہ میرے محبوب کو انظرنا کہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کی صفات کا ذکر کیا تو بندے کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم اپنے اور میرے محبوب علیہ السلام کے شان کے اندر گفتگو کرو، جب میرے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرو تو ان کی صفات کی جو ہے تنقید نہیں کرنی چاہیے، ان کی صفات کی، ان کے کمالات کی، ان کی حکمتوں کی کسی کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آقا علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر بات کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور ہم اپنے سر کو جھکا کر سنیں. جب ہم اپنے زبان سے ادا کریں اس فرمان کو تو ادب کے دائرے میں رکھ کر جو ہے زبان سے حکمت کا کام لیں. اور پھر اسی طرح زبان کا دوسرا ادب جو ہے کسی کی چغلخوری کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ اے لوگوں تم میں سے بعض کی غیبت نہیں کرو. اسی کے اندر اس آیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا اے لوگوں تم میں سے کوئی اس طرح کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے فوت شدہ بھائی کے گوشت کو کھائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحابہ کرام کو کہ اے صحابہ کہ آپ میں سے کوئی اس طرح پسند کرے گا کہ وہ اپنے فوت شدہ بھائی کے جو ہے گوشت کو کھائے تو صحابہ کرام خاموش تھے. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسان اپنے فوت شدہ بھائی کا گوشت کس طرح کھا سکتا ہے، یہ کس طرح پسند کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کرنا تمہیں پسند نہیں تو کسی مسلمان بھائی کی، کسی کی گلہ غیبت کرنا، کسی کی چغلخوری کرنا یہ اس طرح سمجھو کہ اپنے فوت شدہ بھائی کے جو ہے گوشت کو کھانا ہے. تو لہذا زبان سے جب بھی بولے، جب بھی زبان سے کوئی کام لے تو حکمت کے ساتھ لے، کیونکہ آج ہمارا یہ معاشرہ بن گیا ہے کہ ہم زبان سے ہر کسی کو اذیت پہنچا سکتے ہیں. زبان یہ جو ہے نہایت ہی چھوٹا سا عضو، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن یہ جب کسی کے بارے میں تنقید کرتا ہے، جب کسی کے بارے میں بولتا ہے تو اس کی عزت کو کینچی کی طرح کاٹ کاٹ کے ٹکڑے بناتا ہے. جس طرح کینچی کپڑے کو کاٹتی ہے یا کینچی سے دوسری چیزوں کو کاٹا جاتا ہے، جب زبان بے وجہ کسی کے بارے میں گفتگو کرتی ہے تو وہ اس طرح ٹکڑے ٹکڑے بنا دیتی ہے. لہذا یہ زبان جو ہے اس کو اگر کنٹرول میں رکھو گے تو تم کامیابی پاؤ گے، اگر اس کو کنٹرول میں نہ رکھو گے تو اس زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے. اب ایسے بہت سارے واقعات ہوں گے جو آپ نے علماء کرام سے سنے ہوں گے کہ انسان ایک مسلمان تھا، جب اس نے زبان سے ایسے کلمات کہے جس کا جنازہ مسلمانوں نے نہیں پڑھا. وجہ کیا تھی؟ اس نے زبان سے ایسے کلمات اللہ یا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں نازیبانہ الفاظ استعمال کیے اپنی زبان کی وجہ سے. پوری زندگی اپنے آپ کو جو ہے بڑی شخصیت کہلایا، لیکن جاتے جاتے وقت اپنی زبان سے ایسا گھٹیا الفاظ کہہ دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اس کے جنازے کو بھی ٹھکرا دیا. تو لہذا انسان جب بھی اپنی زبان سے بات کرے تو فوراً ہی ذہن کے اندر یہ بات آنی چاہیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اے انسان جب تو بولتا ہے تو تیرے پاس بھی ایک محافظ کھڑا ہوتا ہے جو تیرے ریکارڈ کو لکھتا ہے، جو اس بات کو فوراً ہی لکھ دیتا ہے. تو اگر تو اس طرح بے وجہ چلتی ہے
تو وہ لکھ دیا جو جائے گا اس کو پھر کون مٹا سکتا ہے؟ تو لہذا زبان کو کنٹرول میں رکھ کے کلام کیا کریں. جس طرح کے حکمہ کا اس کے متعلق ایک فرمان ہے، ان کان الکلام ذهب فالسکوت، ان کان الکلام فضة فالذهب سکوت. انسان جو کلام کر رہا ہے، جو انسان زبان سے گفتگو کر رہا ہے، اگر اس کی گفتگو کو ناپتول کیا جائے تو وہ اس کی گفتگو چاندی کے برابر ہو، اس کی گفتگو چاندی کے برابر ہو. لیکن پھر بھی حکمہ نے کہا فالذهب سکوت، جو خاموشی جو ہے وہ پھر بھی سونے کے ریٹ میں، خاموشی پھر بھی سونے کے ریٹ میں. انسان اب جو کلام کر رہا ہے وہ کلام اب اگر اس کا ناپتول کیا جائے تو وہ چاندی کے مطابق اس کا وزن ہو، لیکن خاموشی کرنا وہ پھر بھی اس سے افضل اور اعلیٰ ہے. اسی طرح علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ 60 سالہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کے اندر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے اندر جو ہے نماز و تہجد نوافل کے اندر گزارے، لیکن وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرتا ہے، اگر وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرتا ہو تو ایک شخص جو ہمیشہ خاموش رہتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے، نہ تو کوئی اس نے نوافل پڑھے، نہ تو کوئی اس نے تہجد پڑھی، لیکن وہ اس کی 60 سالہ عبادت سے بھی افضل ہے. عبادت کا تو ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو دے گا، لیکن زبان پر جو کنٹرول نہیں کر رہا ہے اس کا جو ہے اس کو عذاب بھی تو ہوگا. تو اس سے بہتر ہے بندہ جب بھی کوئی کلام کرے تو ہمیشہ اچھی بات کہے، اور اچھی بات کہے، اگر تھوڑی سی کہے وہ اچھی کہے، اور زیادہ لمبی چوڑی بات کو کھینچے اور اس کے اندر کچھ ملاتا جائے جو چغلی کے اندر بھی آ جائے، یا کسی کی گلا غیبت کی جائے، یا کسی کے کوئی جھوٹ بھی بات ہو، تو اس سے بہتر ہے انسان اپنی زبان کو جو ہے کنٹرول میں رکھ کے کلام کرے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے مسلمان ہونے کے جو طریقے بتائے ہیں، مسلمانوں اپنے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر لے کے آؤ. یا اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا. اب مسلمانوں زبان اور ہاتھ سے اگر ہم اس طرح کے کسی کو اذیت پہنچاتے رہے تو لہذا ہمارا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل نہیں ہو سکتا. اندازہ لگاؤ ان دو اعضاء کی وجہ سے ہم اگر کامل مسلمان نہیں بن سکتے تو ہم جو اسلام کے ارکان چھوڑ کر بیٹھے ہیں ان کے بغیر ہم کس طرح کامل مومن بن سکتے ہیں؟ کس طرح اگر ہم کامل مسلمان بن سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم نماز سے معروم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم دیا، آج ہم تلاوت سے محروم ہیں. تو لہذا زبان کے ساتھ ساتھ زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے مسلمان ہونے کے لیے، یعنی کامل مسلمان کامل مومن بننے کے لیے ان تمام پر چیزوں کو جو ہے مد خیال رکھنا پڑے. اور زبان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کسی کو گالی نہیں دینا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام جب موجود تھے، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں محفل ہے، آقا علیہ السلام کے موجود صحابہ بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالیاں بکتا ہے، انسان اپنے والدین کو گالیاں بکتا ہے. اب وہ کس طرح گالیاں بک سکتا ہے انسان اپنے والدین کو؟ کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ اپنے والدین کو وہ گالیاں دے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اپنے والدین کو کس طرح گالی دینا پسند کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی سامنے والے انسان کو گالی دیتے ہو نا تو تم اپنی زبان بے وجہ چلاتے ہو، وہ گالی دوبارہ پلٹ کے تیرے پاس آتی ہے لیکن اس کے پاس نہیں جاتی ہے،
لہذا کسی کو گالی مت دیا کریں، کسی کو برا بھلا مت کہیں۔ اگر آپ کسی کے بارے میں برا بھلا کہیں گے تو ویسے بھی یہ مشہور ہے ہمارے اندر، جیسا انسان ہوتا ہے، جیسے انسان کی سوچ ہوتی ہے، جیسا خود ہوتا ہے ویسے ہی دوسرے کو سمجھتا ہے۔ تو لہذا اپنی زبان کو کنٹرول رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔